رب العزت نے وقال اننی من المسلمین کے ساتھ میں وہ یہ بھی کہے کہ میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ ہوں. مسلم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے والا، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والا. یہ مسلم ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے بس یہ اپنی گردن کو جھکا دے، اللہ کے حکم کو مان لے، تو یہ مسلم ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلم کس قسم کے ہیں. کیا اللہ کا حکم آتا ہے ہم اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، یا اللہ کے حکم کی بجائے اپنے نفس کی بات کو مانتے ہیں، ہم شیطان کی بات کو مانتے ہیں؟ آخر ہم کس قسم کے مسلم ہیں؟ ہمیں کبھی اپنا جائزہ تو لینا چاہیے کہ مسلم وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک مسلم سے یہ بات بعید از قیاس ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو پامال کر دے. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی زندگی کا خواہ کوئی حصہ ہو، کوئی گوشہ ہو، اس سے اللہ کی نافرمانی کا صدور نہیں ہو سکتا. اور اگر ہو رہا ہے تو یہ نام کا مسلم تو ہے لیکن کام کا مسلم نہیں ہے. اور آج ہمیں معاشرے کے اندر ایسا ہی نظر آتا ہے. آج معاشرے کے اندر ہمیں جھوٹ نظر آتا ہے، ملاوٹ نظر آتی ہے، دھوکہ نظر آتا ہے، کم ناپنا اور کم تولنا نظر آتا ہے. اور کہنے کو کہتے کہ جی مسلمان ہے، مسلمان ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو اس چیز کو ترک کرنے والا ہو، جو جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کو اختیار کرنے والا ہو، جو دھوکے سے بچنے والا ہو، جو پورا ناپنے اور تولنے والا ہو، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان ہے. لیکن آج ملاوٹ کا کرنا، دھوکے کا دینا، کم ناپنا، کم تولنا، آج کے زمانے کا مسلمان بڑے فخر کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. اچھی چیز کے ساتھ خراب چیز ملا کر دے دینا، اچھے پھلوں کے ساتھ خراب پھلوں کا ملا کر دے دینا، اور سمجھنا کہ جی یہ تو بڑی جو ہے ہم نے بہت کاریگری کی ہے کہ سامنے والے کو دھوکہ دے دیا. تو یاد رکھیے کہ کل اللہ کو کیا جواب دے گا. حدیث میں واقع آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ ایک صحابی اپنا اناج فروخت کر رہے ہیں، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ اوپر سے خشک ہے اور نیچے سے گیلا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا کہ اوپر سے خشک اور نیچے سے گیلا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش ہو گئی تھی اور میرا اناج بھیگ گیا تھا، تو میں نے اس کے اوپر خشک اناج ڈال دیا تاکہ یہ بک جائے، یعنی اس کے اس عیب کو، اس کے گیلا ہونے کو چھپا دیا، اس پر خشک اناج ڈال دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج اگر کسی کا ملازم، کسی کا سیل مین یہ کام کرے تو مالک تعریف کرے گا، مالک کہے گا کہ واہ واہ تو تو بڑا قابل ہے، تو بڑی صلاحیت والا ہے کہ تو نے ایسی فنکاری کی، ایسا لوگوں کو دھوکہ دے دیا. تو مالک اپنے ملازم کی تعریف کرے گا. اور اگر کوئی اس چیز کے عیب کو ظاہر کر دے، مالک کہے گا کہ یہ تو بڑا بے وقوف ہے، اسے تو سیل مینی کرنا نہیں آتی، اسے مارکیٹنگ کا پتہ نہیں، سیلز کا پتہ نہیں. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دنیا تک محدود نہیں تھی، اور یہی اپنی امت کو سبق دینا چاہتے تھے کہ تم اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، تمہاری منزل تو کچھ اور ہے، یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے. اور جس نفع کو تم دھوکہ دے کر حاصل کرنا چاہتے ہو، ملاوٹ سے حاصل کرنا چاہتے ہو، کم ناپ کر کم تول کر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ نفع، یہ فائدہ تمہیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا. اور اس کو اس طرح سے جب تم حاصل کرو گے، اللہ کو ناراض کر کے حاصل کرو گے، اور جب اللہ کو ناراض کر کے یہ چیز حاصل کرو گے تو تمہارے لیے باعث برکت نہیں ہو سکتی، اس میں خیر نہیں ہوگی. اس لقمے کے اندر جانے کے بعد تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ لقمہ تمہارے لیے بجائے رحمت کے زحمت بن جائے گا.
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دنیا تک محدود نہیں تھی، آپ کی نظر آخرت پر تھی. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر سودا بیچے، اپنی چیز کے عیب کو چھپا کر سودا بیچے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت وعید آپ نے بیان فرما دی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ بھئی ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے، یہی ایک نسبت ایسی ہے کہ جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، ہماری کامیابی کا وسیلہ بن سکتی ہے. اور اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے اس نسبت کو ضائع کر بیٹھے، تو پھر بتائیے کہ ہمارے پاس کیا نسبت ہوگی، کیا سفارش ہوگی کہ جس پر ہماری نجات ہوگی.